یہ سب کچھ مجھے میرے علم اور ہنر کی بدولت ملا ہے۔ یہ زیور لے لو اور جاؤ جکر موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں علم اور ذہانت میں مشہور تھا اور توریت کی تعلیمات سے بھی واقف تھا۔ ابتدا میں وہ ایک نیک شخص تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رفقا میں شمار ہوتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے دنیاوی دولت کی ہوس نے اسے گھیر لیا۔ قرآن کریم اور دیگر مذہبی کتب کے مطابق قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی بھاری تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور افراد کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ دولت سونے، چاندی، ہیروں اور جواہرات پر مشتمل تھی۔ اس کی دولت کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کیمیا گری کے ذریعے بھی دولت جمع کی، اور کچھ روایات کے مطابق اسے فرعون کی طرف سے بھی کچھ عہدے اور دولت ملی تھی۔ قارون کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں تکبر اور غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ اپنی دولت کو اپنی ذاتی قابلیت اور محنت کا نتیجہ سمجھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی دولت کا خوب اظہار کیا اور انہیں اپنی شان و شوکت سے مروب کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تکبر نہ کرے اور اپنی دولت میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نکالے، تو اس نے ان کی باتوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم اور ہنر کی بدولت ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اسے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اسے اپنی دولت کا ایک حصہ کسی اور کو دینا پڑے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عداوت شروع کر دی اور انہیں نیچا دکھانے کی سازشیں کرنے لگا۔ اس نے ایک بدکار عورت کو بہت زیادہ دولت دے کر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ ان کی عزت کو پامال کیا جا سکے اور لوگ انہیں چھوڑ دیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا واسطہ دے کر سچ بولنے کا کہا تو اس عورت نے مجمع عام میں اقرار کیا کہ قارون نے اسے یہ سازش کرنے کے لیے بھاری رقم دی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی عزت مزید بڑھ گئی اور قارون کی رسوائی ہوئی۔ قارون کی سرکشی اور تکبر جب اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قارون کو اس کے کیے کی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ قارون اور اس کے تمام خزانوں کو نگل لے۔ یوں قارون اور اس کے سارے خزانے زمین میں دھس گئے اور اس کا تکبر اور دولت ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بن گیا۔